السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈیئر ویورز اینڈ مائی ڈیئر فرینڈ، امید ہے بچے ہوں گے۔ جیسے ہم ہائیڈرو کاربن کا چیپٹر سٹارٹ کر چکے تھے، اس سے پہلے جس نے لیکچر نہیں دیکھے وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس میں نے کلاسیفیکیشن کی تھی کہ ہائیڈرو کاربن کو ہم کس طرح کلاسیفائی کرتے ہیں اور کس کس پورشن میں ہم موو کرتے ہیں۔ اب ہم اسٹیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ اس کا جو پہلا ایلیفیٹک تھا، ایلیفیٹک ہائیڈرو کاربن دو طرح کے ہوتے ہیں، سیچوریٹڈ اور ان سیچوریٹڈ۔ سیچوریٹڈ کا مطلب ہے جو سیر شدہ ہو، سیر شدہ کا مطلب ہے جس میں سنگل بانڈ ہو، کاربن کاربن کے بیچ سنگل بانڈ ہو، جسے ہم الکین سیریز کہتے ہیں۔ تو آج میں الکین کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن دوں گا، اس کا نومنکلیچر سٹارٹ کرنے والا ہوں اور اس نومنکلیچر کو بھی میں 1 بائی 1 کر کے آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے نمبر پہ یہ جو الکین کا خاندان ہے جسے ہم سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں، اسے پیار سے ایک اور نام بھی دیا جاتا ہے، پیرافین۔ کیا نام دیا جاتا ہے؟ پیرافین بھی اسے کہا جاتا ہے، ٹھیک۔ تو سب سے پہلے میں اس الکین کو ڈیفائن کرنے والا ہوں، ٹھیک۔ تو ہم اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دوز ہائیڈرو کاربنز which contains single covalent bond between carbon atom, ٹھیک، between carbon atom is called alkane series, is called what? alkane series، ٹھیک۔ یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ٹھیک۔ الکین سیریز کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں، پیرافین۔ کیا نام دیتے ہیں؟ پیرافین، ٹھیک۔ یہ جو پیرافین کا لفظ ہے یہ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ لیٹن ورڈ سے نکلا ہے۔ لیٹن ورڈ دو لفظوں سے نکلا ہے، ایک ہے پیرم، ایک ہے افین، ٹھیک۔ پیرم کا مطلب ہے لٹل اور افین کا مطلب ہے ایفینٹی۔ افین کا مطلب کیا ہے؟ ایفینٹی۔ تو اٹ مینس یہ جو لفظ پیرافین ہے، یہ جو لفظ پیرافین ہے، اس کا لفظی مطلب کیا ہوا؟ لٹل ایفینٹی۔ اب آپ میں سے بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جن کو شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ لٹل ایفینٹی کا یہاں پہ کیا مطلب ہوگا، یا اس کی یہاں پہ کیا ضرورت ہے کہ ہم الکین کو ایک اور نام بھی دیتے ہیں، پیرافین۔ اور پیرافین دو لفظوں سے نکلا ہے، پیرم کا مطلب لٹل، ایفین کا مطلب ایفینٹی۔ لٹل ایفینٹی کا یہاں پہ یہ مطلب ہوگا لیسٹ ریئیکٹیو۔ میں نے لفظ کا استعمال کیا، لیسٹ ریئیکٹیو۔ یہ جو لٹل ایفینٹی کا لفظ کا مطلب ہے، اس کا مطلب ہے لیسٹ ریئیکٹیو۔ مطلب اگر میں الکین کے کمپاؤنڈ کو کسی دوسرے کمپاؤنڈ سے آگے جا کے ریئیکٹ کرانے کی کوشش کروں گا، یا اس کے کیمیکل ریئیکشن میں آپ کو سکھانے کی کوشش کروں گا، وہاں پہ بھی ایک لفظ پہ میں بہت زیادہ زور دوں گا۔ وہ کون سا لفظ ہوگا؟ وہ لفظ ہوگا کہ الکین کے کمپاؤنڈ غیر ضروری طور پہ کبھی کسی دوسرے کمپاؤنڈ کے ساتھ مل کے کوئی ریئیکشن نہیں کرتے۔ جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، آپ گھروں میں قدرتی گیس استعمال کرتے ہو، نیچرل گیس، ٹھیک۔ نیچرل گیس میں الکین کا جو پہلا ممبر ہے میتین، وہ سب سے زیادہ ہے، 80% ہے۔ تو آپ گھروں میں جا کے چیک بھی کر سکتے ہو، جو گھروں میں پائپ آ رہا ہے، اگر آپ اس کا ٹیپ کھولتے ہو، وہاں سے جب گیس نکلتی، کیا اس گیس کو اسی جگہ پہ آگ لگ جاتی؟ نہیں۔ جب تک آپ اسے سپارک نہیں دو گے، جب تک آپ اسے ماچس کی تیلی نہیں دو گے، تو الکین کی کسی کمپاؤنڈ کو غیر ضروری طور پہ ریئیکشن میں حصہ نہیں لیتا، کیونکہ یہ لیس ریئیکٹیو ہے۔ اس میں سنگل کوولنٹ بانڈ ہے، کاربن کے بیچ سنگل کوولنٹ بانڈ ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الکین ہے، یہ جو الکین کا خاندان ہے جسے ہم پیرافین کہتے ہیں، اس کے اکثر کمپاؤنڈ آپ کو پیٹرولیم میں زیادہ ملیں گے۔ اکثر آپ کو کمپاؤنڈ پیٹرولیم میں زیادہ ملیں گے۔ پیٹرولیم کا مطلب کیا تھا؟ پیٹرولیم کا مطلب تھا نیچرل گیس۔ پیٹرولیم کا مطلب تھا پیٹرول۔ پیٹرولیم کا مطلب تھا کیروسین آئل۔ پیٹرولیم کا مطلب تھا ڈیزل آئل۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو لفظ پیٹرولیم ہے، پیٹرولیم کے اندر نیچرل گیس آپ لیتے ہو، اس میں بھی الکین کے کمپاؤنڈز موجود ہے۔ پیٹرول لیتے ہو، اس میں بھی الکین کے کمپاؤنڈ موجود ہے۔ کیروسین لیتے ہو، اس میں بھی
الکین کے کمپاؤنڈ موجود ہے، ڈیزل لیتے ہیں اس میں بھی الکین کے کمپاؤنڈ موجود ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر یہ چیزیں موجود ہے تو یہی چیزیں ہم یہاں پہ کچھ اور سینس میں آپ کو بتانے، اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کے پاس ایک خاندان بہت بڑا ہو جاتا ہے اور نمبر آف کمپاؤنڈ اس کے اندر آنے شروع ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کمپاؤنڈ کو میں نام کیسے دوں۔ جیسے میں ایک روٹین میں آپ سے کہوں، چائنا دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، چائنا کے بارے میں سنا ہوگا، چائنا کی آبادی دن بدن بڑھ رہی ہے، وہاں پہ سب سے پہلا ایشو یہ بن رہا ہے کہ ایک بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اس کو نام کیسے دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی آرگینک کمپاؤنڈ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ہم اس کو نام کیسے دیں۔ نام کے نظام کو ہم کہتے ہیں نومنکلیچر۔ کیا کہتے ہیں؟ نومنکلیچر۔ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں نومنکلیچر، نومنکلیچر، ٹھیک۔ What is nomenclature? What is nomenclature? A system of naming of organic compound by IUPAC system is called nomenclature. Nomenclature کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ The system of naming of organic compound by means of IUPAC سسٹم۔ مطلب IUPAC سسٹم کے تحت جب آپ کسی ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کرتے ہو اور وہاں پہ آپ آرگینک کمپاؤنڈ کو نام دیتے ہو تو ایسے پروسیجر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نومنکلیچر۔ نومنکلیچر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کامن نیم، ایک ہوتا ہے IUPAC نیم۔ IUPAC نیم ایک رول پہ چلتا ہے، ایک سسٹمیٹک رول پہ چلتا ہے، IUPAC ایک سسٹمیٹک رول پہ چلتا ہے، لیکن کامن جو ہے وہ کامن نیم، کسی کمپاؤنڈ کو جب ہم کامن نیم دیتے ہیں، کامن نیم اکثر ہم اس کے ڈسکورر کے نیم پہ لیتے ہیں کہ کس سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا، اس سائنٹسٹ کے نام پہ اس کا آرگینک کمپاؤنڈ کا نام ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ یا کوئی آرگینک کمپاؤنڈ اگر ہم پلانٹ سے حاصل کرتے تو پلانٹ کے حساب سے اس کو نام دیتے ہیں، کسی انسان سے حاصل کرتے انسان کے نام سے، اسے کسی اور مٹیریل سے حاصل کرتے، مطلب سورس سے جو نکالے ہوئے نام ہے اسے ہم کامن کہتے ہیں۔ کامن زیادہ ایتھنٹک نہیں ہے، IUPAC ایتھنٹک ہے، تو کامن کو بھی تھوڑا سمجھے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیں کامن نیم، ٹھیک، ارلی ڈیز، آج کل، ٹھیک، جب ہم نام دیتے ہیں، نمبر 1 پہلا organic compound were named according to their plant and animal source or name of discoverer. These names are called common names. Common name ہم کن ناموں کو کہیں گے؟ جو کسی سائنٹسٹ کے نام کے بنیاد پہ آرگینک کمپاؤنڈ کو نام دیا جائے، یا کسی پلانٹ سے نکلا ہوا، کسی بھی پلانٹ سے نکلا ہوا آرگینک کمپاؤنڈ اس کو ہم کس طرح نام دیتے ہیں؟ کسی انسان سے، کسی اینیمل سے نکلا ہوا آرگینک کمپاؤنڈ اس اینیمل کی بنیاد پہ اس کو نام دیتے ہیں، تو سورسز کی بنیاد پہ۔ تو ڈسکورر اور سورسز کی بنیاد پہ جو نام ہم آرگینک کمپاؤنڈ کو دیتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کامن نیم۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ کامن نیم۔ نمبر 2 دوسرا میتین۔ اب خوبی آگے جا کے دیکھو گے CH4 اسے کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ CH4۔ میتین از کالڈ مارش گیس۔ میتین کو پہلے زمانے میں مارش گیس کہا جاتا تھا۔ اب آپ کو کہ سر یہ مارش کیا ہے؟ ٹھیک، بیکاز اٹ از فاؤنڈ ان دا مارشی پلیسز۔ مطلب آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گھروں کے آس پاس بھی بہت سے ایسی جگہ آپ نے دیکھی ہوگی جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، جسے ہم اسٹینجنٹ واٹر کہتے ہیں۔ میری بات یہاں تک سمجھ آ رہی؟ اسٹینجنٹ واٹر، اسٹینجنٹ واٹر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی تالاب ہے اس کے اندر پانی کھڑا ہے، ٹھیک، کوئی اور ایسی جگہ ہے، کوئی اور ایسی رف شف جگہ ہے جہاں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک، جہاں پہ رکا ہوا پانی ہوتا ہے، جہاں پہ ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے، وہاں پہ اکثر انویزیبل گیسز پروڈیوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک، انویزیبل گیسز پروڈیوس ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس انویزیبل گیس کو ہم CH4 کہتے ہیں، جسے ہم پیار سے میتین کہتے ہیں۔ تو ایسی پلیسز کو، ایسی جگہ پہ جہاں پہ پانی کڑا ہو، ٹھہرا ہوا پانی ہو، ایسے پانی والی جگہ کو ہم مارشی پلیسز کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مارشی پلیسز کہتے ہیں۔ تو میتین گیس سب سے پہلے کھڑے ہوئے پانی کے اوپر سے حاصل کیا گیا تھا، تو اس وجہ سے بہت عرصے تک اس CH4 کو لوگ مارش گیس کہتے تھے۔ اس کا مطلب ہے سورس تھا وہ، ٹھیک، ایک وجوہات تھی اس کی بنیاد پہ حاصل ہوا تھا، تو سورس کی بنیاد پہ اس کا نام ملا تھا، ٹھیک۔ نمبر 2 جیسے دوسرا ایگزامپل، میں جیسے آگے جاتا جاؤں گا یہ پوائنٹس آپ کے کلیئر ہوتے جائیں گے۔ ایسیٹک ایسڈ، میں نے اس کا استعمال کیا، ایسیٹک ایسڈ۔ ایسیٹک ایسڈ کا فارمولا ہوتا ہے CH3COOH، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسیٹک ایسڈ، پیار سے
اس کا ایک اور نام بھی ہے, IUPAC نام جب میں سکھاؤں گا, اسے ہم ایتھینوئک ایسڈ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایتھینوئک ایسڈ. گاٹس اٹس نیم فرام دا لیٹن ورڈ, لاطینی زبان ایسیٹم سے نکلا ہے. مطلب ایسیٹک ایسڈ کا لفظ ایسیٹم سے نکلا ہے. ایسیٹم کا مطلب کیا ہے؟ وچ مینز ونیگر. ہاں, انگریز اسے ونیگر کہتے ہیں اور ہم پاکستانی سے سرکہ کہتے ہیں. سرکہ دیکھا ہوگا, سرکہ آپ لوگ سالن میں بھی ڈالتے ہو, پیاز کے اوپر بھی ڈالتے ہو, اچار بھی سرکے سے بنتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ونیگر انگریز کہتے ہیں, ہم پاکستانی اسے سرکہ کہتے ہیں. اصل میں لاطینی زبان میں, یونانی زبان میں اسے ایسیڈم کہا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اس CH3COOH کو ہم پیار سے ایسیٹک ایسڈ کہتے ہیں. ایسیٹک ایسڈ کیوں کہتے ہیں؟ ایسیٹم سے نکلا ہے. ایسیٹم کا کیا مطلب ہے؟ ونیگر. ایسیٹم کا مطلب کیا ہے؟ ونیگر. اسی طرح بیکاز ایسیٹک ایسڈ از فاؤنڈ ان ونیگر, ونیگر میں پایا جاتا ہے. نمبر 3, یہ کامن ہے. کامن کا کوئی خاص ٹرک نہیں ہوتا. کامن جس سورس سے آپ کوئی کمپاؤنڈ حاصل کرتے ہو اسی سورس کی بنیاد پہ اس کو نام مل جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, میتھائل الکوہول. ہاں, میتھائل الکوہول CH3OH, اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ میتھائل الکوہول. میتھائل الکوہول از نون ایز اے ووڈ اسپرٹ. ووڈ کا مطلب کیا ہے؟ لکڑی, لکڑی والا اسپرٹ. اچھا, لکڑی والے اسپرٹ اس کمپاؤنڈ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے بیکاز اٹ از فاؤنڈ ان ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن آف ووڈ. آپ جس نے اس سے پہلے والا چیپٹر نہیں دیکھا ہے, اس میں ڈسٹرکٹیو ڈسٹلیشن کا پروسیجر بڑی ڈیٹیل سے میں بتا چکا ہوں. اس پروسیجر کے اندر جب ہم کوئی لکڑی لیتے ہیں, اس لکڑی سے کوئی الکولک کمپاؤنڈ نکالتے ہیں, اسے ہم میتھائل الکوہول کہتے ہیں. تو اس وجہ سے اسے ووڈ اسپرٹ کہا گیا ہے, ووڈ اسپرٹ کہا گیا ہے. ٹھیک. تو وہی بات وہ ادھر کہہ رہے, میتھائل الکوہول از نون ایز اے ووڈ اسپرٹ بیکاز اٹ از فاؤنڈ, it is obtained from the destructive distillation of wood. ٹھیک. نمبر 4, some compounds were named from the name of discoverer. کچھ کمپاؤنڈ ایسے ہیں جو جن کمپاؤنڈوں کو نام اس نام پہ دیا گیا ہے, اس نام پہ الاٹ کیا گیا ہے جسے ہم ڈسکورر کہتے ہیں. مطلب جس بندے نے اس کمپاؤنڈ کی ڈسکوری کی ہے, ہر بندہ آج کل آلسی بنتا جا رہا ہے, ہر بندہ کریڈٹ خود لینا چاہتا ہے. اس نفسا نفسی کے دور میں, اس کمپٹیشن کے دور میں ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ ریوارڈ مجھے ملے. اسی طرح کچھ ایسے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ایک کمپاؤنڈ کی ڈسکوری کی ہے کسی نہ کسی سورس سے, وہ سورس کی بنیاد پہ اس کمپاؤنڈ کو نام نہیں دیتا, اپنے نام پہ نام دے دیتا ہے. کیسے؟ یہاں پہ بھی وہی قصہ ہے. سم کمپاؤنڈس were named from the name of discoverer. باربیچورک ایسڈ, یہ نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے, باربیچورک ایسڈ. بڑا کمپلیکس فارمولا ہے اس کا, بڑا کمپلیکس اسٹرکچر ہے, آگے جا کے ہم اس کو ڈسکس کریں گے. باربیچورک ایسڈ آفٹر دا وومن, ایک عورت تھی وومن, عورت کو کہا جاتا ہے, نیمڈ باربیرا. اس کا نام کیا تھا؟ باربیرا. ایک عورت تھی, اس کا نام تھا باربیرا. اس نے جو ایسڈ کی ڈسکوری پلانٹ سے کی, اسے اس نے کیا نام دیا؟ باربیچورک ایسڈ. کیا نام دیا؟ باربیچورک. تو باربیرا کس کا نام تھا؟ اس عورت کا جس عورت نے اس کی ڈسکوری کی تھی, اس عورت نے جس کی ڈسکوری کی تھی. تو کامن سسٹم پہ ہم نے زیادہ فوکس نہیں کرنا ہے, یہ جسٹ رٹا ہے, یہ جسٹ رٹا ہے. اب اس کے بعد جو لیکچر میں آپ کو دوں گا وہ ہوگا اصلی گیم. یہاں سے آپ کا نومنکلیچر سٹارٹ ہو جائے گا, نومنکلیچر آف الکین. تو نومنکلیچر کو سکھانے سے پہلے میں آپ کو IUPAC کے کچھ رولز ریگولیشن بتاؤں گا. اس رول ریگولیشن پہ جاتے ہوئے ہم آپ کو آگے الکین کا پورا نومنکلیچر آسان کر دیں گے اور اس کی کیمیکل ریئیکشن بھی ایزی کر دیں گے. تو کیپ ان کنٹیکٹ. انشاءاللہ بہت ہی جلد نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں, چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. جتنا چینل آگے جائے گا اتنے ہمیں پوٹینشیل آئے گی, اتنا ہم انشاءاللہ آپ کی لکھواری کرتے جائیں گے. تو بہت ہی جلد نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.